السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس آخری عشرے کے اندر ایک عظیم الشان اور محترم بالشان عبادت اعتکاف ہے۔ الحمدللہ اللہ کے نیک بندے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی مساجد کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں۔ لیکن چونکہ بہت سارے ان احباب میں ایسے ہوتے ہیں جو مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، نابلد ہوتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایسی کر دیتے ہیں جس سے یہ اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ جہاں بہت ساری غلطیاں ہیں ان میں ایک بڑی غلطی یہ ہے جو عامتاً سرزد ہوتی ہیں، عامتاً پیش آتی ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نکلنا غسل کے لیے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نکلا، میں نے غسل وغیرہ کر لیا تو کیا میرا اعتکاف ٹوٹ گیا؟ بہرحال میں نے سوچا کہ اس عنوان پر ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کی ایک صحیح رہنمائی ہو سکے۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، اعتکاف کی حالت میں غسل کے لیے باہر نکلنا، اس سلسلے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ غسل کی چند اقسام ہیں، چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غسل واجب، نمبر 2 غسل مسنون، نمبر 3 غسل تبرید، نمبر 4 غسل تنظیف۔ سب سے پہلے غسل واجب۔ غسل واجب اسے کہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں آپ سوئے ہوئے تھے اور خواب کے اندر نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ لہذا اس غسل کو ادا کرنے کے لیے، اس غسل کو کرنے کے لیے آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں، بلکہ باہر نکلنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ فوراً باہر نکلیے اور غسل وغیرہ کر کے فوراً مسجد کے اندر آ جائیں تو اس کو غسل واجب کہا جاتا ہے۔ لہذا غسل واجب کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نکلنا بالکل جائز ہے، جائز نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اس سے اعتکاف پر کوئی فرق اور کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے غسل ہیں، جیسا کہ غسل مسنون ہے، جیسا کہ جمعہ وغیرہ کا غسل ہے، یا غسل تبرید ہے، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو آپ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح غسل تنظیف ہے، آپ کی روزانہ غسل وغیرہ کرنے کی عادت ہے کہ غسل کیے بغیر آپ کو چین نہیں آتا ہے، روزانہ گھر پر آپ غسل کرتے ہیں، اب آپ اعتکاف کی حالت میں بیٹھ گئے تو آپ صفائی کے لیے غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو غسل تنظیف کہا جائے گا۔ تو غسل مسنون ہو یا غسل تنظیف ہو یا غسل تبرید ہو، ان تمام اغسال کے لیے، ان تمام غسلوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی ان معتکف کے لیے مسجد کے اندر ہی کوئی انتظام کریں۔ مثلا کوئی جیسا کہ پلاسٹک وغیرہ کا غسل خانہ ٹیمپریلی بنا ہوا ہوتا ہے، وہ لا کر مسجد کے کونے کے اندر رکھ دیں کہ جس سے پانی وغیرہ باہر نکل جائیں تو یہ معتکفین حضرات یہ سارے غسل مسجد کے اندر کر سکتے ہیں، جس سے مسجد ملوث نہ ہو گندگی کے اندر، اور پانی وغیرہ مسجد کے اندر گندا پانی مسجد میں نہ آئے۔ ایسی کوئی اگر ترتیب بنا لی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ یا ایک بڑا ٹب وغیرہ رکھ دیا جائے کہ جس کے اندر پانی ڈال کر پانی بھر کر رکھ دیا جائے، اب معتکفین حضرات اس کے اندر تھوڑا بہت پانی وغیرہ اپنے بدن پر ڈال لیں اور مسجد گندگی کے اندر ملوث نہ ہو، ایسی کوئی شکل بن جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی شکل موجود نہ ہو تو اس صورت میں اب اگر غسل مسنون یا غسل تبرید یا غسل تنظیف کے لیے معتکف حضرات مسجد سے باہر نکلیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، باہر نکلنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ شریعت نے یہاں معتکفین کے لیے تھوڑی سی رخصت اور تھوڑی سی اجازت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ حضرات اپنی ضروریات کے لیے فارغ ہونے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں، طبعی ضرورت کے لیے، استنجا وغیرہ کرنے کے لیے یا وضو وغیرہ کرنے کے لیے جب مسجد سے باہر جائے تو جو اٹیچ باتھ روم ہے، غسل خانے ہیں، ان کے اندر جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اتنی دیر میں چند لوٹے پانی اپنے بدن پر بہا لیں اور فوراً مسجد کے اندر آ جائیں۔ جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اگر اتنی دیر میں وہ بدن پر کچھ پانی بہا لیں اور فوراً مسجد کے اندر آ جائیں تو اس کی گنجائش ہے، اس سے ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
امید ہے محترم سامعین آپ کو یہ مسائل اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے، لہذا آپ سے درخواست ہیں کہ ویڈیو کو خوب شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں تو آپ سے درخواست ہیں کہ بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو کی لنک سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔